اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں گفتگو ابتدائی مرحلے میں ابتدائی مسئلے کے اندر وارد ہے، یعنی پہلا باب، پہلا چیپٹر جو کہ خدا شناسی اور توحید کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا عقیدہ کل کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا۔ اللہ عز و جل کا وجود، کہ وہ ہے، پروردگار عالم ہے، جو اس کا وجود ہے، اس اعتبار سے کل گفتگو کی، اور اس کے راستے پر بھی گفتگو کی کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وجود پروردگار پر دلیل رکھتے ہیں اور اپنے مطلب کی تائید کے لیے۔ اچھا، وہ دلیل بنے گی کیا؟ کائنات، وجود کائنات خود دلیل ہے پروردگار عالم کے لیے۔ تائید کے طور پر قرآن کی دو آیات کو پیش کیا گیا۔ آج دوسرا عقیدہ، اور وہ ہے اللہ عز و جل کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات۔ لفظ اللہ اور لفظ عز و جل پر کل گفتگو ہو چکی ہے۔ صفات کیا ہے؟ صفات یہ جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے صفت، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صفت۔ تو صفت کی جمع آتی ہے صفات، خوبیاں، ٹھیک ہے نا، کوالٹیز۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ پروردگار عالم کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ ہر وہ شے کے جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، بلکہ ایک لفظ، ایک جملہ خدا کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ پروردگار کمال مطلق ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، بلکہ وہ تو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے۔ ٹھیک، بے الفاظ دیگر اس دنیا میں موجود ہر قسم کے کمال اور جمال کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ اگر دنیا میں بھی کوئی چیز کمال کی ہے، کوئی چیز جمال رکھتی ہے، خوبصورتی رکھتی ہے، تو یہ بھی پروردگار عالم کی ہی وجہ سے ہے۔ خدا خود خوبصورت ہے، اس لیے اس نے چیزوں کو خوبصورت بنایا ہے، صحیح نہیں ہے؟ لہٰذا دنیا کے اندر آپ کوئی بھی کمال دیکھیں، دنیا کے اندر آپ کوئی بھی جمال اور خوبصورتی دیکھیں، بہرحال ہم اس کی نسبت دیں گے خدا کی طرف، چونکہ وہ مخلوق پروردگار ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے چونکہ خدا خود حسین ہے، خدا خود جمیل ہے، خدا کمال مطلق ہے، تو اس کی جو موجودات ہیں وہ بھی باکمال ہیں۔ یہاں تک کی بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ ہے؟ خدا کمال مطلق ہے، خدا کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے،
ہر خوبی خدا کی ذات کے اندر موجود ہے، تمام تر اچھائیاں خدا کی ذات کے اندر موجود ہیں، بلکہ اکمل و کامل۔ اچھا، اب اپنی اس بات کے لیے بطور تائید قرآن کی آیت کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کل عرض کر دیا اس پہ تفصیل کہ شاہد و یعنی دلیل و تائید، اس میں بہرحال جو ایک مناسب فرق ہو سکتا ہے وہ عرض کی آپ کی خدمت میں، اور اس کا زاویہ اور جہت بھی کل بیان کی گئی۔ خوب قرآن کی آیت سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہاں تک تو جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ خدا کی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ ہوا، وہ اللہ، وہ اللہ ہے کہ الذی لا الہ الا ہوا، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تو وجود کی بات ہو گئی نا۔ اب یہاں سے مسلسل صفتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ یہی ہمارا آج دوسرا عقیدہ ہے، خدا کی صفات۔ اچھا، ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض نے اگر بچپن میں دینیات کی کوئی کتاب پڑھی ہو تو اس کے اندر آتا ہے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، یہ آتی ہیں۔ تو وہ جو ثبوتیہ ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، سلبیہ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جن میں بہرحال کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے۔ تو صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا میں ہونا ضروری ہیں، ہونا ضروری، اور سلبیہ مطلب وہ صفات کے جو خدا میں نہ ہونا ضروری ہیں، یعنی ضروری ہے کہ وہ صفتیں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک اچھی اصطلاح ہے جو وہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے وہی صفت ثابت ہوگی کہ جو اچھی ہو، جو کمال رکھتی ہو، ہاں، کیونکہ اس کی ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو یہاں تک کی آیت، یعنی جتنا ٹکڑا ابھی میں نے تلاوت کیا، یہاں تک تو خود وجود پروردگار کی بات تھی کہ وہ خدا ایسا ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، اور اب یہاں سے یعنی الملک، یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، خدا کی صفتیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ملک ہے، لہٰذا اس اعتبار سے وہ ملک ہو گیا۔ مالک بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، ایک صفت۔ دوسری القدوس، یہ دوسری صفت ہے، نہایت ہی پاکیزہ، دوسری صفت۔ السلام، سلامتی دینے والا۔ المؤمن، امان دینے والا۔ خدا کی بنسبت اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایمان رکھنے والا یا ایمان لانے والا، جیسے کہ ہم عام افراد بشر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا مومن ہے، تو ہم یہ مومن اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ وہ خدا اور خدا کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن جب یہی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امان دینے والا، امان دینے والا۔ ٹھیک، المہیمن، ٹھیک، نگہبان۔ العزیز، بڑا غالب آنے والا۔ الجبار،
بڑی طاقت والا، المتکبر، کبریائی کا مالک، اسے جچتی ہے کبریائی، وہ سب سے بڑا ہے، بلکہ کبریائی اسی کا حق ہے۔ ٹھیک، پھر سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، عما یشرکون، اس شرک سے کہ جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ یعنی خدا کی یہ بھی صفت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یا مثلا وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا یکتا ہے، ایسا تنہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے لیے کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بعض جگہ پر ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس کی بیوی، یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ اس سورہ مبارک اخلاص، اس کی جا کے شان نزول جب اس کا دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ جو سوال ہے اور جس کے جواب میں یہ سورہ مبارک فاتحہ آیا ہے وہاں سے یہ معنی بھی نکالنا غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تفسیر کے موقع پر وہ قول آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو خدا کی ایک اور صفت ہو گئی سبحان اللہ، وہ ایسا پاک ہے کہ عما یشرکون، اس شرک سے کہ جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ یعنی خدا پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہو واللہ، یہ وہ اللہ ہے کہ الخالق، پھر صفت، یہ صفات چل رہی ہیں مسلسل، اور یہ آیت بہت بہترین آیت ہے۔ بہت تاکید ہے کہ سورہ مبارک حشر کی تلاوت کیا کریں اور ان آیات کو ورد بنایا کریں، نمازوں کے بعد ان آیات کی تلاوت کیا کریں، بہت زیادہ تاکید ہے، یہ آیات بہت اہم آیات ہیں۔ واللہ الخالق، وہی اللہ خالق ہے، البارئ، ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں لانے والا ہے۔ المصور، ہو صورتیں بنانے والا ہے۔ قرآن کے اندر آیت بھی ہے کہ وہ پروردگار تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں میں جیسا وہ چاہے۔ اور یہ خود اس کی کمال صفت نہیں ہے کہ کتنا جو ہے وہ یہ افراد بشر کی تعداد کتنی بڑی ہے، اور سب کے الگ الگ جو ہیں وہ زاویے ہیں، سب کی الگ الگ صورت ہے، سب کے الگ الگ فنگر پرنٹس ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ مصور ہے، وہ مختلف مختلف تصویریں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے۔ ہو لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، حسین نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اسی اللہ کے لیے ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے کہ جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دو اور صفتیں آ گئی، ایک لفظ عزیز اور ایک لفظ حکیم، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ بڑا غالب آنے والا ہے، لفظ عزیز کا تکرار ہو گیا، شروع میں بھی آیا ہے، لفظ المہیمن کے بعد لفظ عزیز آیا تھا، دوبارہ آ رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ بڑا غالب آنے والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ دیکھا آپ نے، غور کیا؟ تو دوسرا عقیدہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات
کمال کی صفات ہیں. خدا کی ذات کمال مطلق ہے. ہر اچھائی کمال کی حد تک اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور اس پروردگار عالم کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. یہ آپ کے حوالے عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر چند صفتوں کا تذکر دیا ہے قرآن کی آیت سے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ انہوں نے مقدمے میں کہا تھا کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر عقیدے کے بعد اس کی دلیل بھی ذکر کریں. یعنی یہاں پر سوال کی گنجائش ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کیوں ایسا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب نہ ہو. یہ سوال ہوتا ہے، اور پھر جو جواب دیا جائے گا وہ جواب ہی دلیل بنے گا. لیکن ابھی فی الحال ہم اس مورد میں نہیں ہیں اس کتاب کی حد تک، کیونکہ بھاری ہو جائے گی بات آپ کے لیے. تو یہ دوسرا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. تیسرا عقیدہ، اللہ عز و جل کی لامحدود ہستی. پہلے بات ذہن میں رہے، خدا شناسی اور توحید، یہ ہے چیپٹر. خدا کی معرفت اور خدا ایک ہے. اس کے اندر ذیلی جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں. 2 عقیدے ہو چکے، تیسرا عقیدہ اب بیان کر رہے ہیں. اللہ عز و جل کی لامحدود ہستی. ہستی وہی ذات، یہ بھی چونکہ فارسی کا لفظ ہے. ہاں، لامحدود یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اتنا ہے یا اتنا ہے یا وہاں ہے یا یہاں ہے. ایسا نہیں ہے. خود سمجھاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہستی ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے لامحدود ہے. ذات تو لامحدود ہوئی ہوں گی، ساتھ ساتھ جو خدا کی صفات ہیں وہ بھی لامحدود ہوں گی. کیونکہ یہاں پر ابھی تک وہ جملہ آیا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ آگے چل کر آ جائے کہ خدا کی صفتیں خدا کی ذات سے جدا نہیں ہیں. صفات خداوندی عین ذات خدا میں ہیں. ابھی جملہ بہت بھاری ہے، اس کی وضاحت کے لیے بھی بہرحال ٹائم چاہیے، اور الگ سے اگر پراپر طریقے سے انہوں نے اس کو ٹاپک بنایا تو گفتگو ہم کریں گے. ابھی فی الحال اس حد تک کہ خدا کی صفات خدا سے الگ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ذات اور ہے اور صفت اور ہے، جیسا کہ ہم ہوتے ہیں نا. ہمارے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بچپن میں پیدائش کے وقت ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالے گئے ہیں کہ بالکل کسی بھی چیز سے آشنائی نہیں ہے. 60-70 سال کے بن گئے. آیت اللہ العظمیٰ، عالمو فاضلو فلاں 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 فلاں. یہ کیا، یہ ساری صفتیں کیوں لگ رہی؟ اب علم آ گیا. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ ہم تھے لیکن علم نہیں تھا. یعنی وہ ہماری ذات سے الگ تھا نا. پھر ہم نے اس کو کسب کیا، پھر ہم نے اس کو حاصل کیا، پھر وہ ہمارے پاس آ گیا، تب ہم عالم کہلائے. لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. جو خدا ہے وہی عالم ہے، جو عالم ہے وہی خدا ہے. علم اس کی عین ذات ہے. ایسا نہیں تھا کہ کسی مرحلے میں وہ تھا لیکن وہ عالم نہ تھا. نہیں، ایسا نہیں. کسی مرحلے میں وہ ہو اور اس وقت وہ خالق نہ ہو، ایسا نہیں ہے. باتیں بہت موٹی ہیں یہ، لیکن میں بھی صرف موٹی موٹی ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں تو ابھی اس کی تفصیلات اور جزیات میں جا بھی نہیں رہا، لیکن چونکہ بہرحال یہ ذات سے صفات کی طرف آئے تو یہ کمی پیشی نہ رہ جائے، اسی لیے تھوڑا سا بتا دیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس کی ذات لامحدود ہے،
اور یہ صفتیں جو اس کی ہیں وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، تو اب تقاضا یہی ہوگا کہ جس طرح ذات لامحدود ہے، صفات بھی لامحدود ہو جائیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، خواہ یعنی چاہے علم اور قدرت کے لحاظ سے، یعنی اس کا علم بھی لامحدود، اس کی قدرت بھی لامحدود، یا ازلی اور ابدی ہونے کے لحاظ سے۔ دیکھیں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ازلی، ایک ابدی۔ ازلی کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے، ابدی کا تعلق ہوتا ہے استقبال سے، آنے والے زمانے سے۔ یہ دونوں لفظ سوائے خدا کے اور کسی کے لیے بولے ہی نہیں جا سکتے۔ ازلی کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہونا، اور ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنا۔ تو یہ صفتیں فقط خدا کی ہیں، اس کے اندر بھی لامحدود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے ہم ایک زمانے میں نہیں تھے پھر ہیں، موجودات عالم یعنی کائنات کی ہر شے، ان کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ممکن الوجود کی یہی خصوصیت ہوتی ہے، ایک زمانے میں ہے دوسرے زمانے میں نہیں ہے، پھر آج ہیں پھر ہم کل نہیں ہوں گے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے نا، چیزیں کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ ازلی کا مطلب ہے ہمیشہ سے، یعنی اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ذات جو ہے وہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ اول سے بھی اول ہے تو، آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان اور سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں اور ہر ایک شے پہ نظر ہے۔ یہ نہیں ہے؟ تو ایسا اول ہے، ایسا آخر ہے کہ اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے، نہیں۔ ازلی اور ابدی ہونے کے اعتبار سے بھی خدا کی ذات کیا ہے آگا؟ لامحدود ہے۔ اسی لیے جب وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب وہ کسی مکان میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے، تو پھر زمان و مکان، زمان یعنی ٹائم، مکان یعنی اسپیس، یہ دونوں چیزیں خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہر مخلوق زمان اور مکان کی قید میں ہے، زمان اور مکان جیل ہے، اور ہر بندہ اس کا اسیر ہے، کیونکہ جو بھی ہے اس کے بارے میں دو سوال ہیں، وہ کہاں ہے اور کب ہے، کہاں ہے اور ہے۔ تو یہ دو قیدیں ہیں نا، یہ دونوں قید ہیں، دونوں جیل ہیں، اس کے اندر یہ بندہ کیا، ہر شے، کائنات کی جو بھی شے ہے وہ ان دو چیزوں کے اندر بند ہے۔ لیکن خدا کے بارے میں یہ دونوں چیزیں استعمال کیونکہ خدا ان دونوں کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی وہ خالق ہے اور مکان کا بھی وہی خالق ہے، زمان و مکان کا خالق بھی خدا ہے، لہٰذا خدا کو زمان و مکان میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زمان و مکان چاہے جیسے بھی ہوں، بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی حد بندی تو ہے، وہ محدود ہیں، ٹائم محدود ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی طولانی کیوں نہ ہو، اگر اسے ٹائم کہہ دیا تو اس کی کوئی حد ہوگی، مکان چاہے کتنا ہی پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، اور خدا لامحدود ہے۔ تو لامحدود کبھی محدود میں آ نہیں سکتا۔ جی کوئی سوال کر سکتا ہے نا، زمان و مکان میں کیوں نہیں آ سکتا خدا؟ بھائی یہ دونوں چیزیں محدود ہیں اور خدا کی ذات لامحدود ہے۔ کوئی چیز بڑی چیز چھوٹی چیز میں آ سکتی ہے؟ آ ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، چھوٹی چیز کے اندر اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہیں کہ وہ زمان و مکان کی قید سے خالی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ اگرچہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں، مکان میں اور زمان میں، یہ کہہ رہے ہیں،
لیکن اس سے یہ عقیدہ نہیں بنے گا کہ وہ زمان اور مکان کے اندر آ گیا. نہیں 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 نہیں, وہ تو زمان اور مکان کا بھی خالق ہے, لیکن کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں خدا نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے, ہر زمانے میں بھی موجود ہے. کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے, کیونکہ وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے. اب اس کا معنی تقریباً آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ وہ زمان اور مکان سے بھی بڑا ہے, یعنی اس کا بھی خالق ہے, وہ محدود نہیں ہے اس کی ذات کے زمان اور مکان کے اندر قید ہو جائے. تو اب اس کی وضاحت کر چکا ہوں, تو یہ وہی جملہ ہے. اب آئیے بطور تائید قرآن کی آیت, سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 84. قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی ہے, یہ خدا وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں زمین پر اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو اس وقت وہ آسمانوں پہ موجود نہیں ہے. نہیں نہیں بابا, وہ آسمان والوں کے لیے بھی معبود, زمین والوں کے لیے بھی معبود ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ ہے. اسی لیے یہ آیت یہی تو بتلانا چاہ رہی ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ پروردگار بڑی حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. دوسری آیت, وَهُوَ مَعَكُمْ, اور قسم بخدا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا, قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آ جائے, تو انسان جو ہے سدھر جائے. آسان لفظ, بالکل سدھر جائے. آیت کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں پر بھی تم ہو, جہاں پر بھی تم ہو وہ ہے. جہاں پر بھی ہم ہوں اور وہاں خدا کے وجود کو اگر محسوس کرنے لگ جائیں اور یہ عقیدہ صحیح طریقے سے راسخ ہو جائے, یعنی پڑھتے تو ہیں, عقیدہ تو ہے, لیکن بھول جاتے ہیں. لوگوں سے شرم کرتے ہیں, خدا سے حیا نہیں آتی ہے. جبکہ ہیں جہاں بھی ہم وہاں خدا ہے. عقیدہ ہے خدا ہر جگہ موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہم جہاں پر بھی ہیں خدا وہاں موجود ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے, سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے یہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, ہر وہ چیز کے جو تم انجام دے رہے ہو خدا اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے. خدا دیکھ رہا ہے اسے. بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. تو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کتنا خوبصورت تصور ہے اور کتنا بہترین عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے, تمہارے ساتھ ہے. صحیح نہیں ہے؟ یہی وجہ تھی کہ انبیاء کی جو حیات ہے, ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے, وہ ایک الگ ہی رنگ میں ہے. وہ اس لیے الگ رنگ میں ہے اس لیے کیونکہ وہ ہر جگہ خدا کو محسوس کرتے ہیں. انہیں یہ ادراک ہے, انہیں یہ معرفت ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے زندگی طہارت سے بھری ہوئی ہے, پاکیزگی سے بھری ہوئی ہے. ہم جملوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں, قرآن میں یہ پڑھتے تو ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن خدا کو فقط مسجد میں یاد کرتے ہیں, نماز کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں. باقی اپنی پوری زندگی سے خدا کی ہم نے چھٹی کی ہوئی ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو وہاں پر خدا موجود ہوگا. جیسے کہ دوسروں کا نظریہ یہی ہے کہ وہیں آپ کو جو ہے وہ مندروں کے اندر فرض کریں ملے گا, یا چرچ کے اندر ہے فرض کریں, یا جو بھی کسی کا عبادت خانہ, وہاں خدا ہے, باہر نکلو خدا حافظ, چھٹی ہے, دوبارہ واپس آ جاؤ گے تو خدا پھر سب کچھ معاف کر دے گا. قرآن کہتا ہے نہیں 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 نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. مجھے آیت بہت خوبصورت لگی, اسی لیے میں نے 2-4 منٹ آپ کے لیے. ٹھیک, ہاں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے, ہم سے زیادہ ہمارے کلوز ہے خدا, ہم سے زیادہ. یعنی ہم خود بھی اپنے اتنے زیادہ قریب نہیں ہیں جتنا خدا ہمارے قریب ہے. خود ہم اپنے ہی بارے میں اپنی باتوں کو بھول جاتے ہیں یا نہیں بھول جاتے؟
لیکن خدا کو یاد ہے ہمارے بارے میں سب کچھ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ٹھیک ہے, آ گئی نا آیت, سورہ مبارک قاف کی آیت نمبر 16. ہاں وہ ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے اور ہماری روح کے اندر ہے, وہ ہر جگہ ہے. اس کے باوجود کہ وہ مکان سے بے نیاز, اس کو جگہ نہیں چاہیے, اسپیس نہیں چاہیے, محتاج اسپیس نہیں ہے. امیر المومنین نے اس پر بہترین استدلال کیا, نہج البلاغہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. صحیح ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان سے اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں. سمجھانے کے لیے, رگ گردن وہ رگ جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے, رگ حیات, اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کی زندگی سے زیادہ اس کے قریب ہیں. جتنا ہم قریب ہیں وہ خود بھی اپنے قریب نہیں ہے, چاہے جائے کہ کوئی اور اس کے قریب ہو. جیسے خدا سمجھ میں آ جائے پھر اسے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ماہ ذی الحجہ میں خدا نے توفیق دی تو دعائے عرفہ پر گفتگو کریں گے نا. اس کے اندر ایک مقام پر سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی امام کا خوبصورت جملہ ہے دعا پڑھتے ہوئے, یہ امام سے منقول ہے دعا. امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار, جس نے تجھے پا لیا پھر اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس نے کیا پایا. ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. یہ ساری اس کی صفات ہیں. لہٰذا قرآن مجید میں یہ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ ذو العرش المجید, عرش کا مالک عظمت والا ہے. سورہ مبارک بروج کی آیت نمبر 15. الرحمن علی العرش استوى. یہ ساری باتیں ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہہ دیا اول ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا, آخر کہا تو اس کا اینڈ پوائنٹ ہو گیا, ظاہر ہے تو اس کا مطلب باطن نہیں ہے, باطن ہے تو اس کا مطلب ظاہر نہیں ہے. یا یہ کہہ رہے ہیں ذو العرش, صاحب عرش یعنی آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. الرحمن علی العرش استوى, وہ عرش پر متمکن ہے, عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. سورہ مبارک طہ وغیرہ کے اندر جو آیا ہے, تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں, تو یہاں عرش سے مراد تخت شاہی مراد نہیں ہے کہ جس طرح بادشاہ ایک بلند جگہ پر تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو چونکہ سب سے بڑا بادشاہ ہے تو آسمان پر واقع نے کرسی لگی ہوئی, ایک تخت لگا ہوا ہے, ادھر جبرائیل بیٹھا ہوا ہے تو ادھر میں. اس طرح سے نہیں ہے بھائی, اس طرح سے نہیں ہے, خود ہی بتلا رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص جگہ ہے, بلکہ یہ تو مادی دنیا اور ماورائے طبیعی دنیا پر اس کی حکمرانی کا اعلان ہے. یہ آیت تو اعلان کر رہی ہے کہ یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب پہ حکومت کرتا ہے. اس بات کی طرف یہ ایک اشارہ ہے, نہ کہ یہ ہے کہ عرش پر آسمان پر باقاعدہ ایک دربار بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک کرسی ہے اور وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مراد کیونکہ اگر ہم اس کے لیے کسی خاص جگہ, اب یہ کیونکہ در حقیقت دلیل ہے, یہ کہیں پر تھوڑا سا دلیل دیں گے تو میں اشارہ دے دوں گا. کیونکہ اگر ہم اس کے لیے, اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہو اور ہم اس کے لیے کسی خاص جگہ کے قائل ہو جائیں, تو گویا ہم نے اسے محدود کر دیا. جب ہم نے کہا کہ وہاں ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہاں نہیں ہے, اس جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہاں نہیں. اور جب ہم نے اشارہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جگہ کے اندر محدود ہو گیا, مخلوق کی صفات کا حامل بن جائے گا. مخلوق اس طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ وہاں ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں ہی ہے, یہاں نہیں ہے, اور اس مکان نے اس کو محدود کر دیا, جبکہ خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. جو بھی صفات مخلوق ہیں خدا ان سے مبرہ ہے, منزہ ہے, خدا کے اندر وہ صفتیں نہیں ہیں, اور دیگر اشیاء کی طرح ہم نہیں مانتے اس کو. حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ مبارک شورى کی آیت نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء, کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے. چونکہ بات تھوڑا سا آخری حصے میں رہ گئی ہے
تو اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ 2 آیتیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں, یہ مطلب ابھی بیان کر چکا ہوں خارج میں, تو تکرار نہیں کرتا ہوں, بس فقط تبرکن پڑھتا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہو, یا فرض کرے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اسی طرح سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 255 میں قرآن کی بعض آیات سے استفادہ ہوتا ہے, یہ فائدہ حاصل کرتے ہیں ہم کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعاً جس طرح ہمارے یہاں ایک کرسی بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کی بھی آسمان پر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. بنا برئین اسی وجہ سے اس کا عرش پر پوری کائنات پر محیط ہونا قرآن کی اس آیت کے اندر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے, آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو ایسے نہیں کہ واقعاً کوئی ایک کرسی ہے جو اتنی بڑی ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے, ایک پایا اس کا ادھر ہے, ایک پایا اس کا ادھر ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب اس کی تفسیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں اور گفتگو کو یہاں پر روکیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس آیت قرآنی کا ترجمہ یوں کیا جائے گا, یہ بنتا ہے کہ اللہ کا علم زمین اور آسمان پر محیط ہے. جب یہ کہا جائے گا نا کہ اس کی کرسی زمینوں اور آسمانوں پر اس کا پھیلاؤ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم زمینوں اور آسمانوں پر محیط, احاطہ کیا ہوا, گھیرے ہوئے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, چھٹے امام نے, آسمان اور زمین اور ہر چیز کرسی میں ہے, جو کچھ بھی ہے کرسی کے اندر ہے. اور یہاں پر کرسی سے مراد علم. احسنتم, جزاک اللہ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید. ہاں, اس کتاب کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں تک انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو روکتے ہیں, اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ, ہمیں معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.